حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، کوئی تم سے بھلائی کی امید رکھے تو اسے مایوس نہ کرو، کیونکہ لوگوں کی ضروریات کا تم سے وابستہ ہونا تم پر اللہ کی عنایت ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اپنے وہ نہیں ہوتے جو رونے پر آتے ہیں، اپنے وہ ہوتے ہیں جو رونے ہی نہیں دیتے۔ جہاں آپ کی عزت نہ ہو وہاں مت جاؤ، چاہے وہاں کھانا آپ کو سونے کی پلیٹ اور چاندی کے چمچ میں ہی کیوں نہ دیا جائے۔ اپنا سر اونچا رکھو کہ تم کسی سے نہیں ڈرتے، لیکن نگاہیں نیچے رکھو تاکہ پتہ چلے تم ایک باعزت گھرانے سے تعلق رکھتے ہو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، ان لوگوں پر اعتبار کرو جو تمہاری 3 باتیں بانپ سکیں۔ نمبر 1، تمہاری ہنسی میں پوشیدہ درد۔ نمبر 2، تمہارے غصے میں تمہارا پیار۔ نمبر 3، تمہاری خاموشی میں پوشیدہ وجہ۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، کسی کا دل توڑ کر معافی مانگنا تو بہت آسان ہے، لیکن اپنا دل ٹوٹ جائے تو کسی کو معاف کرنا بہت مشکل ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، پریشانی میں مذاق اور خوشی میں طعنہ مت دو، کیونکہ اس سے رشتوں میں موجود محبت ختم ہو جاتی ہے۔ توبہ کا خیال خوش بختی کی علامت ہے، کیونکہ جو اپنے گناہ کو گناہ نہ سمجھے وہ بدقسمت ہے۔ خدا کو ناراض کر کے لوگوں کو راضی نہ کرو، کیونکہ لوگوں کے بدلے دوسرے لوگ مل سکتے ہیں، مگر خدا کے بدلے کوئی دوسرا خدا نہیں مل سکتا۔ یہ زندگی 2 دن کی ہے، ایک دن تمہارے حق میں اور دوسرے دن تمہارے مخالف۔ جس دن تمہارے حق میں ہو اس دن غرور مت کرنا، اور جس دن تمہارے مخالف ہو اس دن صبر کرنا۔ جس نے کسی کو اکیلے میں نصیحت کی اس نے اسے سنوار دیا، اور جس نے کسی کو سب کے سامنے نصیحت کی اس نے اسے مزید بگاڑ دیا۔ نماز کی فکر اپنے اوپر فرض کر لو، خدا کی قسم دنیا کی فکر سے آزاد ہو جاؤ گے اور کامیابی تمہارے قدم چومے گی۔ کسی کو اس کی ذات اور لباس کی وجہ سے حقیر مت سمجھو، کیونکہ تمہیں اور اسے دینے والا ایک اللہ ہی ہے، وہ اسے عطا بھی کر سکتا ہے اور آپ سے لے بھی سکتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، لفظ انسان کے غلام ہوتے ہیں مگر صرف بولنے سے پہلے تک، بولنے کے بعد انسان اپنے الفاظ کا غلام بن جاتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، خدا کے نزدیک کسی کی عزت جتنی زیادہ ہوتی جاتی ہے اس کا امتحان بھی اس قدر سخت ہوتا چلا جاتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، خدا نے ہر شخص کی روزی مقرر کی ہے، کسی کی کم کسی کی زیادہ، یہ عدل کے عین مطابق ہے۔ اس طرح اس نے ہمارا امتحان لیا ہے، کبھی رزق آسانی سے دے کر شکر کا امتحان لیا ہے، اور کبھی رزق کم یا دشواری سے دے کر صبر کا امتحان لیا ہے۔
حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، زبان کا وزن بہت ہی ہلکا ہوتا ہے مگر بہت کم لوگ ہی سنبھال پاتے ہیں۔ جس زبان سے جھوٹ نکلنا بند ہو جائے اس زبان سے نکلی ہوئی ہر دعا قبول ہوتی ہے۔ لوگوں سے یاد نہ کرنے کا شکوہ مت کرو، کیونکہ جو انسان اپنے رب کو بھول سکتا ہے وہ سب کو بھول سکتا ہے۔ زندگی میں خود کو کبھی کسی انسان کا عادی مت بنانا، کیونکہ انسان بہت خود غرض ہے۔ جب آپ کو پسند کرتا ہے تو آپ کی برائی بھول جاتا ہے، اور جب آپ سے نفرت کرتا ہے تو آپ کی اچھائی بھول جاتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام انسانوں سے زیادہ سخی دل، تمام انسانوں سے زیادہ سچی زبان والے، تمام انسانوں سے زیادہ نرم خو، اور خاندان کے لحاظ سے سب انسانوں سے زیادہ معزز تھے۔ جھوٹ کے بارے میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے، جھوٹ انسان کی بربادی کا پہلا زینہ ہے۔ دوست کی غلطی اور احساس کے بارے میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے، دوست کی غلطی ریت پر لکھو تاکہ پانی اسے مٹا دے، اور دوست کے احساس پتھر پر لکھو تاکہ کوئی اسے مٹا نہ سکے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دوستی کے بارے میں فرمایا، دوستی کا بھرم صرف وہ لوگ رکھ سکتے ہیں جن کے وجود میں سمندر جتنا دل ہو۔ ساری دنیا کے سارے لوگ تجھے اپنے فائدے کے لیے چاہتے ہیں، صرف تیرا رب ہی ہے جو تجھے تیرے فائدے کے لیے چاہتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، سچ ایک ایسی دوا ہے جس کی لذت کڑوی مگر تاثیر میٹھی ہوتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، فطرت دیکھنا ہو تو اسے آزادی دو، نیت دیکھنی ہو تو اسے قرض دو، خصلت دیکھنی ہو تو اس کے ساتھ کھانا کھاؤ، صبر دیکھنا ہو تو اس پر تنقید کر کے دیکھ لو، خلوص دیکھنا ہو تو اس سے مشورہ کر لو۔ بہترین وقت اور نماز۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے، اپنے بہترین وقت کو نماز میں وقف کرو، کیونکہ تمہارے سب کام تمہاری نماز کے بعد قبول ہوں گے۔ تین چیزیں انسان کو اللہ سے دور کرتی ہیں۔ نمبر 1، اپنے اعمال کو زیادہ سمجھنا۔ نمبر 2، اپنے گناہوں کو بھول جانا۔ نمبر 3، اپنے آپ کو سب سے بہتر سمجھنا۔ سب سے خوبصورت پودا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، دنیا کا سب سے خوبصورت پودا محبت کا ہوتا ہے جو زمین میں نہیں بلکہ دلوں میں اگتا ہے۔ گناہ اور نیکی کے بارے میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا،
گناہ پر ندامت گناہ کو مٹا دیتی ہے، نیکی پر غرور نیکی کو تباہ کر دیتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، رشتے خون کے نہیں احساس کے ہوتے ہیں، اگر احساس ہو تو اجنبی بھی اپنے ہو جاتے ہیں، اگر احساس نہ ہو تو اپنے بھی اجنبی ہو جاتے ہیں۔ دولت اور غربت۔ دولت اور غربت کے بارے میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے کہ عقل جیسی کوئی دولت نہیں اور جہالت جیسی کوئی غربت نہیں، ادب و آداب جیسی کوئی میراث نہیں اور مشورے جیسا کوئی مددگار نہیں۔ میٹھا پھل اور پتھر۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، کوئی تمہارا دل دکھائے تو ناراض مت ہونا، کیونکہ قدرت کا قانون ہے، جس درخت کا پھل زیادہ میٹھا ہوتا ہے لوگ پتھر بھی اسی کو مارتے ہیں۔ خوش نصیب آنکھ۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، خوش نصیب ہے وہ آنکھ جس نے اطاعت خداوندی میں نیند کو خیر بات کہا۔ غربت پر صبر کرنا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، ایسی غربت پر صبر کرنا جس میں عزت محفوظ ہو، اس امیری سے بہتر ہے جس میں ذلت و رسوائی ہو۔ سب سے بڑا عیب۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، سب سے بڑا عیب یہ ہے کہ تم کسی پر وہ عیب لگاؤ جو تم میں موجود ہو۔ بہترین عورت۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، تمہاری عورتوں میں سے سب سے بہترین وہ ہے جو اپنے کردار میں پاک دامن اور اپنے شوہر کو حد درجہ پسند کرنے والی ہو۔ عقل کے بارے میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان، جسے صرف اپنی ہی باتیں اچھی لگتی ہوں، سمجھو کہ اس کی عقل ڈوب چکی ہے۔ آزمائش یا سزا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جو پریشانی تجھے اللہ کی طرف لے جائے وہ آزمائش ہے، اور جو مصیبت تجھے اللہ سے دور کر دے وہ سزا ہے۔ دوستی کے بارے میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان، اگر دوستی تمہاری کمزوری ہے تو تم دنیا کے سب سے طاقتور انسان ہو۔ عبادت۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، میں جنت کے شوق سے عبادت نہیں کرتا، یہ تجارت ہے، اور نہ ہی جہنم کے خوف سے کرتا ہوں کہ یہ غلامی ہے، میں صرف اور صرف اس لیے عبادت کرتا ہوں کہ میرا رب عبادت کے لائق ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، کسی کو دھوکہ دے کر یہ مت سمجھنا کہ کتنا بے وقوف تھا، بلکہ یہ سوچنا کہ اس کا آپ پر اعتبار کتنا تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان، کامیابی کو دماغ میں اور ناکامی کو دل میں جگہ مت دو، کیونکہ کامیابی دماغ میں تکبر اور ناکامی دل میں مایوسی پیدا کرتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جو شخص نرمی کی صفت سے
محروم کر دیا گیا وہ ساری خیر سے محروم کر دیا گیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے اپنے نیک بندوں کے لیے جو نعمتیں اور اجر و ثواب رکھا ہے ان کی رغبت اور خواہش کرو اور اللہ تعالیٰ کی محبت کو اپنا دین و ایمان بنا لو تاکہ فلاح پاؤ۔ احترام۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں اپنے بڑوں کا احترام اس لیے کرتا ہوں کہ ان کے ثواب مجھ سے زیادہ ہے اور اپنے چھوٹوں کا احترام اس لیے کرتا ہوں کہ ان کے گناہ مجھ سے کم ہیں۔ دوستی کے متعلق حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے کہ اگر کوئی شخص دوستی کا اہل نہ ملے تب بھی کسی نااہل سے دوستی مت کرنا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، کسی کا عیب تلاش کرنے والے کی مثال اس مکھی کے جیسی ہے جو سارا خوبصورت جسم چھوڑ کر صرف زخم پر ہی بیٹھتی ہے۔